المنتجبين المكرمين الميامين لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلی العظیم۔ ناظرین محترم، انتظار فرج یعنی انتظار ظہور امام حق امام مہدی علیہ السلام، انتظار حکومت عدل و انصاف، انتظار قیام مہدی، انتظار خاتمہ ظلم و عدوان۔ ہم اس دن کا انتظار کریں جس دن وہ وارث پیغمبر، حضور کا آخری نائب جانشین اور ہم سب کا آخری امام، زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کرے، اللہ کے قانون کو نافذ کرے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے قانون کے مطابق زندگی کرنے پر آمادہ اور تیار کرے۔ ناظرین محترم، آج 5 رجب المرجب ہے، میلاد امام علی نقی علیہ السلام کہ آپ کا ایک لقب ہادی بھی ہے، ہدایت کرنے والا، 10واں امام ہمارا، اور امام مہدی علیہ السلام کے جد اور دادا ہیں جن کی ولادت آج کے دن واقع ہوئی۔ ہم ظہور امام علی نقی علیہ السلام کی مبارکبادی آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتے ہیں اور آپ کی جانب سے امام کے پوتے اور زمین و زمان کے اس وقت وارث امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ان کے جد کی میلاد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے حالات بتا رہے ہیں کہ اب اس ذوالفقار حیدری کو لے کر آنے کا وقت آ گیا ہے۔ ظلم و جور اور استبداد حد سے تجاوز کر گیا ہے۔ بیداری امت کی بتا رہی ہے کہ تشنگی بھی عدل و انصاف کی پیدا ہو گئی ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے عرض کیا تھا کہ امام کے ظہور کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک، قانون اس عالمی حکومت کے لیے مکمل موجود ہو، جو کہ الحمدللہ موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ قرآن مجید گویا کہ آئین حکومت عدل الہی ہے۔ کائنات پر اللہ سبحانہ تعالی کا کلام مکمل قانون کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین، دوسری شرط، عالمی حکومت کے نفاذ یا قیام کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قرآن جیسا، قانون جیسا پاک و پاکیزہ اللہ کی جانب سے لیڈر موجود ہو، قائد موجود ہو، پاک ہو، منزہ ہو، ہر خطا سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے۔ جس طرح سے قرآن لا ریب اور بے عیب ہے، اسی طرح قرآن کو نافذ کرنے والا، حکومت کو چلانے والا سربراہ، لیڈر، قائد اور امام بھی لا ریب ہو، بے عیب ہو۔ چنانچہ یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی ہے کہ وہ امام مہدی بھی موجود ہے۔ اب وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ شرطیں 2 مکمل ہو گئی ہیں، تیسری شرط کا انتظار ہے۔ وہ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ امت میں کچھ لوگ اپنے آپ کو اس امر کے لیے تیار کریں اور تیار ہو جائیں۔ وہ ایک ایسا گروہ کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے،
جو صرف اور صرف اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، وہ کسی بھی دشمن خدا کے سامنے بزدلی نہیں دکھاتا، کبھی پیٹھ دشمن کو نہیں دکھاتا، وہ کہ جو ثابت قدم ہے، وہ مومن کے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کأنہم بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہوئے ہوتے، وہ مومن، ایسے مومنین کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر قانون کا مکمل ہونا اور قانون کو امپلیمنٹ کرنے والا اللہ کا نمائندے کا ہونا کافی نہیں ہے۔ تیسرا جو پارٹ ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ 3 شرطیں مکمل ہو جائیں گی، امام کا ظہور ہوگا اور اس پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اب شرائط سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں، تیسری شرط پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو آمادہ ہوتے ہیں تو کس طرح ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان ان کا مضبوط ہو۔ آج ایمان کے معاملے میں لوگ بہت زیادہ لاپرواہی برتتے ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں جو جس حالت پر ہے اسی پر بضد ہے، ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے۔ بعض لوگ تو بوکھلائے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ اپنے آبا و اجداد سے کسی کو مانتے آئے ہیں اسی پر اصرار پہ اصرار کرتے جا رہے ہیں، اسی پر زور دیتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے جتنا جھوٹ ممکن ہے وہ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہم پلہ ہم برابر شخصیت کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت اور اقتدار والوں کی فضیلت کے بڑھانے کی کوشش میں۔ اور یہ کوشش ان کی البتہ نہیں ہے، انہوں نے آج یہ جو کوشش کی یا آج جو کوششیں کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ بنو امیہ نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام قرآن مجید کے ہم پلہ اور ہم برابر تھے، اور ہم تمام امت مسلمہ کی ہدایت کا بہترین سرچشمہ تھے کہ اللہ کے نبی نے واضح طور پر فرمایا قرآن اور اہل بیت ان دونوں سے تمسک کرو، تو اہل بیت کو گوشہ نشین کرنے کے لیے، قرآن کو اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے بنو امیہ نے حکومتوں اور اقتدار کے سلسلوں کو بڑھانے کے لیے جو کوششیں کی، انہی کوششوں کو آج بھی کچھ لوگ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا سا زمانہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے تو اس طرح کی کوششیں ٹی ویوں پر بھی نظر آنے لگی ہیں کہ بھئی علی کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا، اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو اس حدیث کو چیلنج کر سکے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن بھی علی کے ساتھ ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ اور علی بھی حق کے ساتھ، اور حق اور قرآن کے ساتھ جوڑنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ علی کی نسبت میرے ساتھ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سر کی نسبت ہوتی ہے تن کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا علی انت منی بمنزلت الرأس من الجسد، سر کی جو نسبت دھر سے ہوتی ہے وہی نسبت علی کی مجھ سے ہے۔ اب ایسے تاج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو، قرآن کے ہمسر اور ہم پلہ ذات کو، اور قرآن مجید کی آیت کی روح سے نفس پیغمبر کو لوگ نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی کو بڑھانے کے لیے۔ خدا را خوف خدا سے بھی تھوڑا بہت کوشش کرے کہ کام لیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کی مجبوریاں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم مولائے کائنات کی عظمت کو مان لیں اور ان کی افضلیت کو تسلیم کر لیں تو پھر ہماری دکانیں بند ہو سکتی ہیں، پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری پیری مریدی کیسے چلے گی، ہمارا یہ جو سلسلہ وہ کیسے چلے گا۔ کوشش کی جاتی ہے کہ زور دیا جائے کسی کو، بھائی اہل بیت اطہار ہیں، رسول اللہ کا گوشت رسول اللہ کا خون ہے۔ اب رسول اللہ کے گوشت اور رسول اللہ کے خون سے بھی اگر کوئی رسول اللہ کے کسی ساتھی کو بڑا سمجھ لے تو اس سے زیادہ بدقسمتی اس کی کیا ہو سکتی ہے، بدنصیبی اس کی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ لحموں کا لحمی دموں کا دمی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے علی تم میرا گوشت ہو، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون۔ نفس نبی ہے قرآن کی روح سے،
یہ تو نص قرآنی ہے، مذاق نہیں ہے۔ کس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، کھلواڑ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اور تو اور افسوس کے ساتھ یہ بتانے کی ہم کوشش کریں، بہت افسوس کے ساتھ، الحمدللہ ہماری زبان ہمیشہ شائستہ ہے، شائستہ رہے گی، تحمل مزاجی سے ہم ہمیشہ کام لیتے رہیں گے، آئندہ بھی لیتے رہیں گے اور اب بھی لیتے رہیں گے، اب بھی لیں گے۔ ذرا غور کریں کہ اس حد تک انسان اپنی کسی دکان کو بچانے کی خاطر ایک جھوٹ کو بار بار دہرانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب ہے، نہ بنو امیہ کا سر پہ ڈنڈا ہے نہ بنو عباسیہ کا، لیکن وہ جو خواہشات ہیں اور وہ جو مفاد اپنی دکان کے چمکانے میں وہ دیکھتے ہیں، اس مفاد کی خاطر تہمت لگا دیتے ہیں سیدھے سیدھے علی مرتضیٰ علیہ آلاف التحیت والثناء پر، کہ نعوذ باللہ خود علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مجھے کسی سے افضل مانے گا اس کو میں 80 کوڑے ماروں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، تہمت لگائی ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ تہمت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے خیر البشر علی خیر البشر، یہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے اور دیگر بہت سارے اہل سنت کی کتابوں میں تواتر تک یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علی خیر البشر ومن ابا فقد کفر، کہ جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، کہ علی خیر البشر ہے، یعنی تمام انسانوں میں علی افضل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ علی علیہ السلام ایسی بات کرے کہ جو مجھے افضل مانے گا اس کو میں 80 کوڑے لگاؤں گا؟ اللہ افضل مان رہا ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے خیر البشر ہے علی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ علی پیغمبر کو بھی نعوذ باللہ سزا کا مستحق سمجھتا ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے اس عظیم بندے پر جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ بنو امیہ نے تہمتیں لگائیں، وہ تو اس زمانے میں لگائیں، آج مولویوں کو کیا اس بات کا خیال نہیں ہے؟ یہاں پر کوئی اس کی سند کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، کوئی غور نہیں کرتا ہے کہ اس کی سند کیا ہے۔ یہ جو تیسری شرط میں نے بتائی ہے، پھر واپس بھی لے کے آتا ہوں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ امت میں ان لوگوں کا بھی ہونا ضروری ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے تک پہنچے، اپنی انا کو، اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو، اپنی دکان کو، اپنے مفاد کو بالائے طاق رکھیں۔ جو حق ہے اور حقیقت ہے اور جو سچائی ہے اس کو ماننے کی اپنے اندر جرأت اور ہمت پیدا کرے، ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس روئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے۔ 3 شرطیں، ایک قانون کا ہونا ضروری ہے، دوسرا قانون کو نافذ کرنے والا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا لیڈر کا ہونا ضروری ہے جو کہ موجود ہے، اور تیسرا ہے کہ امت میں کچھ ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے کہ جو سیلف لیس ہوں، جو اپنی خواہشات سے بالاتر ہو کر، اپنی پسند اور اپنی ترجیحات سے بالاتر ہو کر، اپنی خواہشات اور اپنے پرانے جو مفادات ہیں ان مفادات سے بالاتر ہو کر حق کو سمجھنے والے، حق پر مر مٹنے والے، حق کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے اور قربان ہونے والے۔ اگرچہ ایسی جو جماعت ہوگی ہمیشہ کم ہوگی، اس میں تھوڑا سا اتنا اضافہ ہو جائے کہ عالمی حکومت کے قیام کے لیے اتنے افراد ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو جائے اور وہ ہم پر حجت تمام کرتے ہوئے ظہور پذیر ہوں۔ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں اور آج کل بھی حالات جو ہے کچھ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے اظہار حقیقت سے علمی اور تحقیقی سلسلے کو آگے بڑھایا، اس پروگرام کے اندر بھی ہم نے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کسی پر تہمت نہیں لگائی، ہم نے کسی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، ہیرا پھیری، فریب کاری اور علمی بددیانتی سے الحمدللہ مبرہ رہے۔ اس کے باوجود امت کے اندر اتحاد اور وحدت کی فضا کو مزید بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہم ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، وہ جو غیر ذمہ دار لوگ ہیں نا، ان کو ذرا برابر خیال نہیں آتا کہ اس وقت امت
کن مرحلوں سے گزر رہی ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، یمن کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کو ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں. ان کو تو صرف اپنی جو ہے نا جیب بھرنی ہے، اپنی جھولی میں جو ہے نا وہ جو مفاد، مادی مفاد ہے، ان مفادات کو جمع کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. وہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے، لیکن ہم ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اب چلو اظہار حقیقت کو فی الحال روکتے ہیں، مثبت اپنا موقف خود بیان کرتے ہیں، دوسروں کو بھی حق حاصل ہے وہ کسی کو بھی بڑا بنا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر تہمت لگاتے ہیں مولا کائنات جیسی شخصیت پر، اگر مولا کائنات کو نعوذ باللہ بنی امیہ کے فرد چشم و چراغ حضرت عثمان سے بھی نیچے لا کر کے بیان کرتے ہیں کہ جو حکومت پر آ گئے اور حکومت کے لحاظ سے ہم درجہ بندی کرتے ہیں اور فضائل بھی اسی طرح تقسیم کرتے ہیں، کیا فضائل حکومتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا ان لوگوں کو کہ جو یہ جانتے ہیں کہ فضائل کے اعتبار سے کوئی بھی شخص رسول اللہ کے زمانے میں بھی علی کی برابری کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا مولا کائنات کے لیے، کیونکہ وہ نفس رسول ہیں، وہ جان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لحموں کا لحمی و دموں کا دمی کا واضح ترین پیغام ہر صحابی نے سنا تھا. ساتھی کو، صحابی کو، چاہے اس کی کتنی ہی خدمات ہوں، چاہے اس کی کتنی ہی قربانیاں ہوں، مولا کائنات کی کسی، بعض لوگوں نے عجیب و غریب شرمناک بات کہی ہے کہ ہم بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی جزوی فضائل کے قائل ہیں، جزئی فضیلت کے قائل ہیں. جزئی فضیلت ہے، خوف خدا نہیں آتا؟ کون سی ایسی فضیلت ہے ذرا وہ تو بتاؤ کہ جس فضیلت کو آپ نے کسی کے لیے مختص رکھا ہے اور وہ فضیلت نعوذ باللہ مولا کائنات کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی ایسی فضیلت ہمیں بتاؤ. ہم 1400 سال سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، لیکن بتانے والے خالی کاغذی اور روایی جو ہے وہ باتوں کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بس چونکہ روایتوں میں آیا ہے، اور وہ جو جعلی سلسلہ تھا انہی سلسلوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کاغذی، روایی اور کتابی فضائل اور زبانی فضائل سے ہٹ کر کوئی واقعاً حقیقی فضیلت بتاؤ ایسی کہ جو مولا کائنات میں نہیں پائی جاتی اور کسی اور میں پائی جاتی ہو. ہم مان لینے کے لیے تیار ہیں. کیوں ہم فضائل سے کیوں ہم کسی کے اندر پائے جائے تو انکار کریں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے فضیلت والا ہوتا ہے اس کا انکار کرنا اندھا پن ہے. الحمدللہ ہم اندھے نہیں ہیں. کسی کو جو فضیلت بھی ملی ہوگی حقیقی فضیلت، میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ جو روایتی اور کاغذی اور درباری مولوی اور راویوں کی بنائی ہوئی فضیلت نہیں، حقیقی فضیلت اگر کسی کے پاس ہوگی، چاہے کوئی بھی ہوگا، ہم اس فضیلت والے کا احترام کرتے ہیں. اس لیے کہ عقل مندی یہی ہے کہ ہم تسلیم کر لیں. یہ نہ ہو کہ ہم نعوذ باللہ کسی کے اندر فضیلت پائی جا رہی ہو اور ہم جو ہے اندھے بن جائیں اور بن کر کے کہیں نہیں یہ فضیلت تو ہم مانتے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. انکار کرنا بالکل نہایت ہی غیر معقول انداز ہے. انسان، عقل مند انسان کبھی بھی کسی فضیلت والے کی فضیلت انکار نہیں کرتا. لیکن مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسی فضیلت بتاؤ. یہ فضیلت وہ فضیلت ہے کہ جو مولا کائنات کے اندر نہیں پائی جاتی اور کسی اور کے پاس پائی جاتی ہے. حکومت لینا، حکومت چلانا، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. فرعون حکومت کرتا تھا اور حضرت موسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں وہ مارے جو ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے ان دنوں میں. حکومت شداد نے کی ہے، نمرود نے کی ہے، حامان نے کی ہے. حکومت نہ جانے کیسے کیسے، آج بھی جتنے ڈکٹیٹر سے سارے حکومت کریں تو کیا کسی وقت کوئی یہ تصور کر لے کہ چلو اسی مکہ مدینہ میں جو اس وقت حکومت کر رہا وہ افضل ہے کسی ایک متقی اور پرہیزگار انسان سے کہ جو حکومت سے سروکاری نہیں رکھتا، وہ کسی گوشے میں پڑا ہوا ہے اور عبادت گزار ہے، اللہ کے قریب ہے، وہ اس کے اللہ کی قربت جو پائی جاتی ہے وہ کچھ نہیں ہے. اور فضیلت وہی ہے کہ جو ہم حکومت کے ساتھ جوڑ کر کے تصور کرتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی ہوئی؟ یہ کوئی جو ترتیب حکومت کی ہے کیا وہ ترتیب فضیلت کی بھی ہو جاتی ہے؟
عقل کے ناخن نہیں لیتے، ہوش کے ناخن نہیں لیتے، ذرا برابر بھی خوف خدا نہیں کرتے، بولتے جاتے اور نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ، جو ناشائستہ الفاظ کسی بھی عام انسان کے لیے بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ الفاظ استعمال کرے، اور وہ الفاظ ایک کوئی ذمہ دار آدمی ٹی وی پر آ کر کے علماء کو اور پوری ایک قوم کو جو ہے وہ ان الفاظوں سے نوازا جاتا ہے۔ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ ہم صرف اتنا عرض کر رہے ہیں آج، چونکہ گزشتہ کچھ راتوں سے ہم نے جو مشاہدہ کیا، اس سے یہ ہم نے سمجھا کہ ہماری خاموشی کا انہوں نے شاید کوئی غلط مطلب نکال لیا ہے کہ ہم اگر اظہار حقیقت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو چاہے، جو منہ میں آئے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم حقائق کو کھولیں گے پھر سے تو بہت تکلیف ہوگی، پھر آپ پریشان ہوں گے، پھر آپ کی آواز بلند ہو جائے گی، فریاد بلند ہو جائے گی، خدا را اس کو بند کریں، لوگ جو ہے نا گمراہ ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ سیدھے سادے ہیں، یہ ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، آپ کی ان باتوں میں آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہوگی۔ ہم تو حقائق کو آرام سے، پیار سے، مثبت انداز میں، استدلالی کیفیت کے ساتھ، منطقی اپروچ کے ساتھ، پارلیمانی زبان کو استعمال کرتے ہوئے، نہایت ہی شستہ اور شائستہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح سے فرمایا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ تم اگر مقابلے میں مجادلہ بھی کرو تو بہترین انداز اس مجادلے کا ہونا چاہیے۔ ہم تو اس روش میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر یہی سلسلہ رہا جس طرح سے کچھ غیر ذمہ دارانہ کوششیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم شروع کریں گے، اور پھر وہ البتہ شروع کریں گے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ٹک فار ٹیک والی بات، جو زبان ان کی غیر پارلیمانی ہے وہی زبان ہم بھی استعمال کریں گے، نہیں۔ ہم ناشائستہ الفاظ استعمال کریں گے، نہیں۔ ہم نازیبا کلمات استعمال کریں گے، نہیں۔ ہم اگر دوبارہ پھر سے حقائق کو اجاگر کرنے کا کام بھی کریں گے تو حقائق کو دلائل کی روشنی میں، حق و حقیقت کو برہان و منطق و عقل و خرد اور شعور اور بصیرت کے زاویے کے اندر، اور وہ بھی استدلالی کیفیت قرآن و سنت کی جو ہوتی ہے اور عقل کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دوبارہ اس سلسلے کو شروع کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے بالکل کہ جس طرح سے وہ چاہے کتنا ہی ہمیں مجبور کریں، ہم البتہ اپنے اس شائستہ انداز کو ہاتھ سے کبھی بھی جانے نہیں دیں گے۔ میں آج گزارش کروں گا، آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو ضرور کریں۔ میں مولا امام مہدی علیہ السلام کی جو ظہور کی شرائطیں تین، اس پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ جو علائم ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، لیکن بار بار ضرور اس کو سنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم لوگ آمادہ ہوں، تیار ہوں اس عالمی انقلاب کے لیے کہ جس انقلاب کے بعد دنیا میں پھر کوئی جھوٹا سر اٹھا نہیں سکے گا، پھر کوئی مکار مکر سے کام نہیں لے سکے گا، پھر کوئی دنیا کو بیوقوف بنانے والا دنیا کو بیوقوف نہیں بنا سکے گا۔ پہلے کالر کو آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، کون کہاں سے؟ جی میں چودھری جہانگیر بات کر رہا ہوں جی، بلیک بال سے۔ چودھری جہانگیر صاحب فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال ہے یہ کہ جو بھی آپ کے کال کرتے ہیں یہاں پہ، جی یہ افضلیت کا ذکر جو آپ بیان کرتے ہیں یا جو کچھ بھی اللہ اور رسول ہے وہ تو وہی جب بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ تو اتنا لاقت سے علم رکھتے ہیں کہ ہمیں شاید نہ پتا ہو۔ تو میرے علم کے مطابق جو بھی صحابہ کرام کو گالی گلوچ نکالتا ہے، کیا وہ درست ہے؟ کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام کو گالی گلوچ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ آپ میری بات سنیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ ہدایت ٹی وی سے ایک کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے اس ٹی وی چینل سے کسی بھی صحابی کو کوئی گالی گلوچ دی گئی ہو؟ گالی گلوچ تو ہم کہتے ہیں کہ ایک بازاری اور جو سڑک چاپ آوارہ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ روش ہوتی ہے،
عقل مند انسان کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دیتا، چہ جائی کے صحابہ کرام کو گالی دے، لیکن اس کو کوئی گالی کا 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 گالی